ہمیں روز عربی میں گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ شیعہ لوگ 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں، 3 مرتبہ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں نا، ظہرین، ظہر اثر اور مغربین، مغرب عشاء، اذان 3 بار دیتے ہیں، اس لیے 5 مرتبہ بھی دیتے ہوں گے۔ اور اس میں عربی میں ایک گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و غیظ المنافقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو لفظ ہے نا خلیفتہ بلا فصل، یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے، حضرت عمر کو گالی ہے، حضرت عثمان کو گالی ہے۔ تم نے اگر اپنی اذان دینی ہے تو اپنی امام بارگاہوں میں اذان دو، لیکن یہ لفظ کہتے وقت سپیکر بند کیا کرو۔ یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے تم جو گالیاں دیتے ہو صحابہ کرام کو۔ میں گواہی دیتا ہوں، جو اذان کی ان کے کلمات ہیں، حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ ہیں، بغیر فاصلے کے۔ اب آپ خود پوچھئے، ان سے بتائیں کہ حضرت علی کا زمانہ خلافت کس تاریخ سے شروع ہوا؟ کوئی مائی کا لال جو بتا سکے، ادھر سرکار کا وصال ہوا، ادھر حضرت علی کا دور خلافت شروع ہو گیا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کے بعد سے، جب حضرت علی یہ مرتضیٰ کے ہاتھ پر شورا نے بیعت کی، اس کے بعد حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوا۔ تو تم جب کہتے ہو حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بغیر فاصلہ کے خلیفہ ہیں، تو پھر ابو بکر کو تو غاصب کہا نا تم نے، عمر کو تو غاصب کہا نا، عثمان کو تو غاصب کہا نا۔ خدا کے لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، ان کی اذان پر پابندی لگائی جائے، اور اگر دینی ہے انہوں نے اذان تو دیں، لیکن کم از کم لاؤڈ سپیکر پر یہ کلمات بلند نہ کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں، ہم اہل سنت و جماعت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے۔ مذہب اسلام کے مکتبہ آل محمد کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، وہ بعد از رسول سلسلہ خلافت کے قائل ہیں۔ واحد مکتب مکتب جعفریہ ہے جو بعد از رسول سلسلہ امامت کا قائل ہے۔ سلسلہ خلافت کی کڑی سقیفہ بنی سعدہ سے ملتی ہے، سلسلہ امامت کا شجر غدیر سے ملتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، جو سقیفہ میں بنے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر میں آئے انہیں علیہ السلام۔ اور حسین عزت عطا فرمائے، آقا زادی نے ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھا۔ بسم اللہ جی۔ جو سلسلہ سقیفہ سے شروع ہوا اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر والا سلسلہ ہے اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ صحابہ کی عزت ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے۔ تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے، اب صرف آپ نے نکتے قبول کرنے۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے کے نہیں جا سکتا، صحابی کوثر پی سکتا ہے پلا نہیں سکتا۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لے کے جانے والا چاہیے۔ آج پنجاب اسمبلی ہو یا آج مولویوں کی کمیٹیاں ہوں، بحث اسی بات پہ ہو رہی ہے، رضی اللہ کہنا چاہیے یا علیہ السلام کہنا چاہیے۔ اگر تم نوکروں کو آقا بناؤ گے اور آقاؤں کو نوکروں کے مقابلے پہ لے کے آؤ گے، پھر اس ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس ملک میں مذہبی فرقہ واریت کے نہ ہم قائل تھے نہ ہم قائل ہیں، نہ کبھی ہم اس ملک کی سرحدوں میں یہ فرقہ واریت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم جس کا جہاں جہاں حق بنتا ہے اسے وہی رہنے دو۔ آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابی عرش میں بھی بیٹھ جائے محمد کا نوکر ہی رہے گا، حسین مٹی میں بھی بیٹھا ہو محمد کا بیٹا ہی رہے گا، حسین خاک میں بھی بیٹھا ہو حسین پھر بھی نبی کا بیٹا ہی رہے گا۔ لیکن اگر یہ رضی اللہ اور علیہ السلام کی بحث کرنی ہے تو پھر میرے ملک میں جہاں تحفظ سے بنیاد اسلام بل پاس ہو رہا ہے، وہاں پھر ایک شک اور ڈالنی پڑے گی۔ تمہارے اپنے ملک میں جبریل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا، میکائیل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا، اسرافیل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا۔ اگر تو جبریل کو علیہ السلام کہے گا، پھر میں مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھوں گا کہ جسے علیہ السلام کہہ رہا ہے، یہ زہرا کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، پھر تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ نوکر علیہ السلام ہے، مالک رضی اللہ کیسے؟
شیعہ قوم محسن کا شلوک نہیں. بسم اللہ. میرا سلام ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس بیانیے میں جس میں انہوں نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم. اور جناب پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ میں تو آل محمد سے محبت کو ایمان سمجھتا ہوں، اور جو ایمان کے مقابلے پہ آئے وہ کافر ہوتا ہے. یہ بحث بہت دور تک چلی جائے گی، یہ تم سے سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. اگر آپ کہتے نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ توہین نہ ہو، تو پھر توہین شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ ہم نے تو ہر منبر پہ کہا ہے ہم صحابہ کی عزت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگر بات توہین پہ آئی ہے تو پھر توہین ہر اس شخص کی دیکھنی پڑے گی جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے، وہ بھی محمد کی توہین کرتا. جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا. جو نبی کو جبریل سے پڑھائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا. آج کہتے ہیں جی صحابہ کو گالی دینے سے، صحابہ کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسے قید بھی ہو، اسے سزا بھی ہو. میں ملتان کی سرزمین پہ تمہارے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ جو صحابی کو گالی دے اسے سزا بھی ملنی چاہیے، اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے، لیکن تمہیں اپنی کتابوں سے وہ بندہ نکالنا پڑے گا جو جمعے کے خطبوں میں منبر پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دیتا رہا. اعتراض نہیں. ہم قطعاً اس اعتراض کو اپنے گلے میں نہیں آنے دیں گے. ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ معیار کیا ہے. جو مدینے سے نکلے وہ بھی صحابی، جو نکالے. جہاں یہ کمیٹی بن رہی ہے تو وہاں ایک سوال نامہ میرا بھی رکھ دو. ہمیں بتاؤ حضرت عمار یاسر کا قاتل کون ہے؟ شیعہ قوم چپ رہے گی تو باتیں وہی دور تک چلی جائیں گی. حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون ہے؟ محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے چلانے والا کون ہے؟ مالک بن نویرہ کا قاتل کون ہے؟ ہمیں بتایا جائے حسن کے جنازے میں تیر برسانے والا کون ہے؟ ہمیں بتایا زہرا کو خالی بھیجنے والا کون ہے؟ ہم غریب صحیح، ہم سے نہیں ہوتا. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. کوئی ایک معیار بنانا پڑے گا. اہل بیت کی عزت ہمارا ایمان ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ آل محمد کو پہلے مرحلے میں رضی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، پھر دوسرے مرحلے میں جا کے کہیں گے کہ رضی اللہ سے تو غلطی ہو سکتی ہے. شیعہ اذان پہ پابندی لگائی جائے گی، شیعہ کتابوں پہ پابندی لگائی جائے گی، شیعہ لٹریچر واپس کیا جائے گا. لہٰذا ہم اپنی زندگی میں یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ہم جسے آپ ماننا چاہتے ہیں آپ مانیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ ہم قطعاً کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں. جو جنت میں جائے، جو جنت میں جائے، تو جو میری طرف میں بالکل ختم کرنا، جو جنت میں جائے وہ بھی رضی اللہ، جو لے کے جائے وہ بھی رضی اللہ. صحابہ کی عزت ہے، آل محمد کی اطاعت ہے. آپ بل پاس کریں، بل پاس کریں تو یہ بل آپ کے گلے میں پڑ جائے گا. صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بھائی جنگ جمل میں کون تھے؟ صفین کون تھے؟ یہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے تھے نا. پہلے ان کا فیصلہ کرو. لہٰذا جس طریقے سے اس ملک میں مراحل چل رہے ہیں ویسے چلنے. آپ صحابہ کے نام پہ مسجدیں بنائیں، آپ صحابہ کے نام پہ روڈ کے نام رکھیں، آپ مدرسوں کے نام رکھیں، ہمیں کوئی تم سے لڑائی نہیں. لیکن کبھی بھی آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتی. آپ صحابہ سے محبت کرتے، پہلے صحابہ سے تو پوچھ لیں کہ وہ خود اہل بیت سے برابری کرتے تھے. اسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننا. بھئی
بھئی آپ پہلے صحابہ کے آپ سپاہی بن رہے ہیں، پہلے ان سے تو پوچھ لیں. اگر تو صحابہ نے زندگی میں اہل بیت کی برابری کی ہے پھر آپ کروائیں، لیکن اگر آپ کہیں کی ہے تو پھر کتابوں سے واقعات کہاں نکالو گے؟ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے کو میرے مولا نے کہا تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو تو میرے غلام کا بیٹا. اس نے گھر جا کے کہا تھا بابا تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکروں کے بیٹے کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا. یہ واقعہ کسی شیعہ کتاب میں نے لکھا، آپ کو غلط فہمی